بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم سے آپ کا میزبان سکندر اقبال آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ اور ناظرین، آج حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم میں جو مہمان شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں، آپ کے جانے پہچانے، جن سے آپ بہت پیار کرتے رہے اور جو بہت پیاری باتیں بھی کرتے ہیں۔ جی میرا مطلب ہے ڈاکٹر عبدالصمد۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم میں بہت عرصے بعد خوش آمدید کہتا ہوں۔ شکریہ، بہت شکریہ ناظرین، مجھے نہیں لگتا کہ مجھے مزید کچھ کہنا چاہیے۔ بہرحال ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ آج ایک طویل عرصے کے بعد جب ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں تو آپ یقین کیجئے کہ میں خود ایک بہت دلی مسرت محسوس کر رہا ہوں ڈاکٹر صاحب کی موجودگی کے اندر۔ اور اگر میں صرف اتنا ہی کہوں تو یہ تعارف بھی بہت ہے کہ جو اس وقت پوری دنیا میں اسٹرانگسٹ انرجی ہے، اسٹرانگسٹ پاور ہے، جو کہ سندہ ہیلی کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ ڈاکٹر عبدالصمد نے اس کو متعارف کرایا اور آج پورے دنیا میں پاکستان کا نام روشن ہے۔ بہت سے تعارف ہیں، اگر میں صرف آج تعارف اگر میں کراؤں گا تو شاید یہ پروگرام تعارف میں ہی چلے جائے۔ اگر میں یہ کہوں کہ جی قائد اعظم ایوارڈ ڈاکٹر صاحب کو مل چکا ہے تو یہ بھی آپ کے لیے نئی بات نہیں ہوگی۔ اگر میں یہ کہوں کہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ 10 سے زائد کتابوں کے مصنف ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہوگی۔ تو آئیے ہم گفتگو کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے اور ان ساری چیزوں کا ہم ایک بار بہت شکریہ۔ پھر سے گفتگو کے اندر ہی ہم کوشش کریں گے کہ ہم بات کریں۔ آپ لوگوں کی محبت ہے یا آپ لوگوں کی مہربانی؟ میں بالکل آپ سے صحیح کہہ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ میں نے ابھی اپنے ناظرین سے کہا کہ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے ایک طویل عرصے کے بعد آپ تشریف لائے ہمارے۔ مجھے بہت خوشی ہے آج آپ کے ساتھ بیٹھ کے، مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کیونکہ ہماری ماشاءاللہ کتنا سالوں سے جی 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 میڈیا کے اوپر ہم آتے رہے، اور پھر حق ٹیلی ویژن جو کہ ایک بہت ہی ماشاءاللہ ایک ان میں ایک مہربانی دلسوزی لوگوں میں ہے، مینجمنٹ میں ہے، اور جو حق ٹیلی ویژن کے جو آنر ہے ایک بہت ہی اچھا، ایک بہت ہی نفیس اور ایک بہت ہی نیک اور ایک بہت ہی روحانی انسان ہے۔ تو اس وجہ سے مجھے ہمیشہ اس پلیس سے، اس جگہ سے، اس ایریا سے، اس ڈرائنگ روم سے، اس حق ٹی وی سے، ان کے لوگوں سے ہمیشہ مجھے محبت رہی اور ہمیشہ میں یاد کرتا رہے اور مس کرتا رہے کافی سارے۔ تو مجھے آج بہت خوشی ہے اور بہت ہی مجھے دلی خوشی ہے، دلی سکون ہے، قلبی سکون ہے کہ آج میں آپ کے ساتھ ماشاءاللہ لائیو بیٹھا ہوں اور کتنے سالوں کے بعد۔ اور ہم نے ایک طویل عرصہ ساتھ گزارا ہے، ایک طویل عرصے تک ہم نے بہت سے پروگرام کیے، بہت سی معلومات اپنے ناظرین کو دیں آپ کے ذریعے، اور آئی تھنک پورے 2 سال ہم نے جی ہاں تقریباً 2 سال تک ہم نے ڈرائنگ روم میں پروگرام کے، پھر ہیلتھ ویلتھ ہیپینس تو میرا چل ہی رہا ہے۔ جی آج کل بھی چل رہا ہے مارننگ میں، آج کل بھی صبح 8 بجے چلتے ہیں اور پھر رات کو 2 بجے ریپیٹ ہوتے ہیں، اور اس میں لیکچرز بھی ہے، ساتھ ساتھ یوگا کی اور میڈیٹیشن کی بھی کچھ میتھڈس ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، قبل اس کے کہ ہم ان حوالوں سے ہم بات کریں، جب ہم پروگرام کرتے تھے اب سے تقریباً کچھ سال پہلے یا 1.5 سال پہلے، اور ہم نے کافی زیادہ پروگرامز کیے، آج ہمارے ناظرین کی تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، تو ڈیفینیٹلی اس میں بہت سے ایسے ناظرین بھی ہوں گے جو ہو سکتا ہے کہ آج پہلی بار یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں۔ جی، تو جو پرانے ناظرین ہیں اور جو ہمارے ریگولر ہمارے ناظرین ہیں وہ تو آپ سے بخوبی آشنا ہیں، جو خوبیاں آپ میں ہیں ان سے وہ بخوبی آشنا ہیں، اور آپ نے جو کام اس ملک کے
اور اس پاکستان کے لیے آپ نے کیا، اور جس انداز سے آپ نے پاکستان کا نام روشن کیا ہے، ایک سمدہ ہیلنگ انرجی کو متعارف کرا کے، اس سے بھی وہ لوگ واقف ہیں. لیکن وہ لوگ کہ جو ہو سکتا ہے کہ آج سے پہلی بار اس پروگرام کو دیکھ رہے ہوں، تو میں چاہوں گا کہ مختصراً تھوڑا سا اپنا سفر، کیونکہ دیکھیے اس کے اندر نوجوانوں کے لیے بھی ایک، آپ بھی ظاہر ایک نوجوان ہی میں کہوں گا ہے، تو ان کے لیے بھی ایک سبق یہ ہے کہ اگر انسان کے دل میں اپنے مقصد سے سچی لگن ہو، تو پھر راستے کی رکاوٹیں، پریشانیاں یا کوئی بھی ایسی مجبوری جو ہے اس کو روک نہیں سکتی، اور انسان اپنی منزل پا لیتا ہے، جیسا کہ آپ نے کیا. آپ تو بے شمار لوگوں کے لیے ایک رول ماڈل ہیں. تو میں چاہوں گا کہ مختصراً آپ تھوڑا سے اپنے سفر کا ہمیں بتائیں کہ کیسے آغاز ہوا، تاکہ وہ نئے لوگ جو آج پہلی بار اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں وہ جان سکیں کہ. بہت شکریہ آپ نے مجھے یہ آپ نے مجھے پاسٹ میں لے گیا، تو یہ وہ یاد لا رہے ہیں کہ پاسٹ میرا جو ہے وہ ایسا گزرا ہے کہ جو بھی ایک انسان کامیابی کے سفر میں چلتے ہیں اور وہ اپنی منزل کو طے کرتے ہیں، صحیح، تو اس میں بڑا کٹن ہوتے ہیں، بہت سی رکاوٹوں کا، بہت سے ہرڈلز کا اور بہت سی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو پھر جب انسان چلتا رہتے ہیں تو راستے میں بہت ساری چیزیں، رکاوٹیں، بہت سی چیزیں آ جاتے ہیں، لیکن برداشت کرنا پڑتا ہے. اور پھر ایک انسان ایک منزل تک پہنچتے ہیں، بہت پسینہ بہانے کے بعد، بہت ساری صلاحیتوں کو یوز کرنے کے بعد ایک منزل تک پہنچتے ہیں. تو میں وہ مسافر ہوں جو کہ بہت سی مشکلات اور بہت سی ہرڈل سے گزر کے میں ایک منزل تک پہنچتا ہوں. اگر کہ یہ بھی میرے اتنا کچھ خاص، یعنی جو ابھی تک میں نے کیے، یہ میرے لیے کچھ بھی نہیں. ابھی تو میرا ایم اور نصف لائن ابھی پورا ہی نہیں ہوا. ابھی تو میں وہ ایک میرے خیال وہ کہتے ہیں کہ ابھی تو میں جوان ابھی تو مجھے بہت سارا کچھ اور کرنا ہے انشاءاللہ. ابھی تو میری بہت سی ڈریمز جو کہ میں ابھی اچیو کروں گا. تو انشاءاللہ میں آگے بڑھتا جا رہا ہوں، اور روز بروز میں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، روز بروز ایک اچھا کام کرتا ہوں، ایک نیا کام کرتا ہوں، کچھ نئے ضرور کرتا ہوں. اس وجہ سے مجھے اللہ کا فضل، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا شکر ہے. آگے بڑھتے جاتا ہوں، اللہ اس میں برکت ڈالتے ہیں. اچھا، صحیح. دیکھیے جب بچہ ہوتا ہے نا، بچہ تھوڑا سا شعور اس کو آتا ہے، تو یہ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں کہ جب آپ بھی بہت چھوٹے سے ہوں گے. والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ بچہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے. بچے کی اپنی خواہش ہوتی ہے اگر وہ لڑکا ہے کہ میں پائلٹ بنوں، کیونکہ جہاز اس کے لیے بڑا اٹریکشن رکھتا ہے. تو آپ کے دل میں کیا خواہش تھی، یا اس وقت بھی اس طرح کی، وہ کہتے ہیں کہ ایک پوت کے پیر پالنے میں یعنی کہ نظر آتے ہیں، تو یہ پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ جو وہ بچہ جو ہے وہ پالنے سے ہی اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا رجحان کس طرف ہے. تو کیا آپ کا ابتدا سے رجحان ایسا ہی تھا کہ آپ کو یہ ایسا ہی کام کریں گے، یا اس سے ہٹ کے تھا اور کسی ایک واقعے نے اچانک آپ کو چینج کیا اور اس راہ پہ ڈالا؟ واقعہ تو بڑی ہوئی ہے سکندر صاحب میری زندگی میں بچپن سے، اور بچپن سے اللہ تعالیٰ نے بائی برتھ پیدائشی طور پہ اللہ نے میرے ہاتھوں میں کچھ ایسی پاور دی ہوئی تھی. بائی گاڈ مجھے ایک طاقت ملے تھے جسے شفائی قوت کہتے ہیں، میرے ہاتھوں میں تھے. میرے ہاتھوں میں جب میں کسی پہ ہاتھ رکھتا تو لوگ ٹھیک ہو جاتے. جب میں چھوٹا تھا، میں بہت معذرت سے یہاں قدر کلامی کر کے ناظرین کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کروں. جی بالکل. ناظرین، میں جیسا کہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ
ڈاکٹر صاحب کے ہاتھوں میں بہت پاور ہے. میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ جو میرا اپنا ذاتی واقعہ ہے میں وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں. آپ سے جب 1.5 سال پہلے یا 2 سال پہلے ہم یہ پروگرامس کر رہے ہوتے تھے ڈرائنگ روم میں, تو میں جب ایک دن صبح آیا پروگرام کے لیے تو میری آواز بالکل بیٹھی ہوئی تھی, اور میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آج ہم پروگرام نہیں کر سکیں گے کیونکہ میری تو آواز ہی نہیں نکل رہی ہے. میری آواز اس طرح نکل رہی تھی کہ جیسے کوئی کسی کے کان میں کوئی بات کر رہا ہوتا ہے, تو بالکل جیسے ہم بیٹھی ہوئی آواز کہتے ہیں. تو اور پروگرام کے شروع ہونے میں صرف 10 منٹ باقی تھے. ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا کہ سیکنڈ صاحب فکر نہیں کریں, آپ فوری طور پر چائے منگوائیے. تو خیر میں نے فوری طور پر چائے منگائی. چائے جب تک آئی ہے تو ڈیفینیٹلی 5 منٹ اور گزر چکے تھے. اس چائے کے کپ کے اوپر ڈاکٹر صاحب نے ایسے ہاتھ رکھا ہے کچھ دیر کے لیے, چند لمحوں کے لیے, اس کے بعد مجھ سے کہا کہ یہ چائے آپ پی لیجیے. میں نے وہ چائے پی اور مجھ سے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آئیے نیچے چلتے ہیں ہم اسٹوڈیو میں اور پروگرام کرتے ہیں. جب تک ہم نیچے پہنچے آپ یقین کیجیے میری آواز جو تھی وہ ایسی ہی ہو گئی تھی کہ جس طرح اس وقت ہے. تو ڈاکٹر صاحب واقعی آپ کو بھی شاید یاد ہوگا. بالکل یاد ہے مجھے. جی آپ بیٹھے ہوئے تھے, جی آپ اوپر وہ چائے نے شاید وہ پاور دیا کہ میرا گلا جو تھا ود ان نو ٹائم جو تھا وہ بالکل صاف ہو گیا تھا, اور میں اسی انداز سے بول رہا تھا جس طرح سے میں اس وقت گفتگو کر رہا ہوں. تو یہ واقعہ مجھے یاد آیا آپ کے جو ہاتھوں کے حوالے سے, اور آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اس طرح کی پاور آپ کے ہاتھوں میں دی ہے. جی آپ اپنی بات جاری رکھیں. بہت شکریہ, آپ نے ناظرین سے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیے. اس طرح الحمدللہ شفا من جانب اللہ ہوتے ہیں. صحیح بات ہے. اصل کرتا تو ہے اللہ ہی ہے, سب کچھ جو ہے من جانب اللہ ہوتا ہے, اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں جو بھی کچھ ہے. لیکن کچھ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے مخلوق پیدا کیے, ایک اشرف المخلوقات ہیں, کہ ہمیں کچھ ایسے چیزیں عطا کی ہے کہ ہم جانتے نہیں اس کو. صحیح. اگر ہم سمجھ لیں شفائی طاقتوں کو, اللہ نور السماوات والارض, صحیح, اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کے نور ہے, آسمان زمین کی نور ہے. تو ہم بہت سی چیزوں کو اگنور کرتے ہیں. اگر ہم شفائی طاقتوں پہ فوکس کریں تو اللہ تعالیٰ کے اللہ نے ہمارے ارد گرد بہت سی طاقتیں پیدا کی ہے. ان کو سمجھتے ہوئے, سمجھنے کے بعد ہم اس قابل ہو جاتے ہیں کہ ہم کسی کی ہیلپ کر سکیں. صحیح. سب سے پہلے تو اپنا ہیلپ کر سکے, اپنا صحت کو صحیح کر سکے, اپنی صحت کو بحال کر سکے. پھر ہمیں ارد گرد کا, اپنے گھر کا, ماحول کا, دوستوں کا, ماں کا, باپ کا, بہنوں کا, بھائیوں کا, اور ایسا ایسا پھیلتے پھیلتے ایسا ایسا پورے معاشرے کا ہمیں ہیلپ کرنی چاہیے. تو اللہ نے جب ہر انسان کو ایک الگ سی پاور عطا کی ہے. مجھے بچپن میں یہی طاقتیں مجھ میں موجود تھے. اچھا, آپ کو اس چیز کا ادراک ہو گیا تھا, آپ کا احساس ہوا تھا کہ یہ پاورز ہیں آپ میں بچپن میں ہی موجود؟ بالکل. یعنی مجھے تو بچپن کو یاد اتنا زیادہ نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں, جو لوگ ہلوی تھے, جو لوگ شفا, کہ آپ کے ہاتھ چھوٹے چھوٹے ننھی ہاتھ ہوتے تھے, ہم یہاں پر رکھ کے تو آپ کے ہاتھوں میں کرنٹ جیسا محسوس ہوتا تھا. اچھا. تو یہ جو ہے نا وہ پاور آ جاتے تھے. کچھ لوگ کہتے ہیں جو مقصد مذہب کو اتنا نہیں سمجھتے تھے, دین کو اتنا زیادہ گہرائی سے نہیں سمجھتے تھے, وہ لوگ کچھ اور کہتے تھے کہ مقصد یہ کوئی پتہ نہیں کیا مخلوق ہے, یہ کوئی آسمانی, کوئی اس طرح کی کوئی خلائی مخلوق ہے. اور کسی نے یہ کہتا کہ نہیں یہ ان پہ اللہ کا کرم ہے, یہ کوئی ایسا ایسا نام دیتے کہ مقصد ایک یعنی جیسے ایک لقب ہوتا ہے فرشتوں کو یا اولیاء کو, یا مقصد اس طرح کہ یہ ان پہ, ان کا اس پہ کرم ہے, ان کے عطا کی ہوئی چیزیں, جو مذہب کو صحیح طریقے سے جانتے تھے کہ شفا جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, اور جو نیگیٹو کام ہوتے ہیں وہ برا کرتے ہیں, اور برائی میں شفا نہیں ہوتی ہے.
تو لوگ ان کو ایسا مقصد مجھے ایک بہت بڑی ہستی سمجھ کے اب، لیکن میں نے اپنے آپ کو سنبھال لیا کہ نہیں، یہ جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ہر کسی کو عطا کر سکتا ہے، ہر کسی کو اللہ دے سکتا ہے اگر کوئی چاہے تو. صحیح. تو 9 سال کی عمر جب میں تھا، 9 سال کی عمر میں مجھے ایسی توانائیاں اور ملی تھے جو کہ سپیچ کے حوالے سے میں لوگوں کے سامنے بیٹھ کے سپیچ کرتا تھا اور لوگوں کو یہ بتاتا تھا کہ یہ صلاحیتیں جو ہے یہ اللہ کی طرف سے مجھے دیا گیا ہے، یہ آپ کو بھی منتقل ہو سکتے ہیں. صحیح. تو اس کے بعد میرے سوالات اور میری زندگی کا آغاز جب ہوا تھا، اس میں بہت حیران کن قسم کے شفا اللہ نے دیے تھے اور حیران کن قسم کے تجربات میرے ساتھ ہوئے تھے. پھر جب میں مقصد ہائی لیول پہ گیا تھا اسٹڈیز میں، اس میں بھی میرا یہی کیفیت، یہی حالت ہوتا کہ میں ہمیشہ اسی چیزوں پہ فوکس تھا، میں پڑھنے میں اسی چیزوں پہ سارا کچھ. آہستہ آہستہ اس پہ تحریریں کے لکھنا شروع کر دیے. اچھا. اور پھر بکس سامنے آئیں اور اس پہ پھر میں نے کوشش کی کہ اور تحقیق کروں. تو تحقیق کے لیے یہ گانا راستہ یہ تھا کہ کوئی کسی یونیورسٹی میں کوئی ایسا ایڈمیشن لیا جائے تاکہ اس میں میں اپنی سٹڈیز کو اس پہ تحقیق جاری رکھوں. صحیح. تو ایک نئی چیز متعارف کرانے کے لیے میں نے یہ درخواست دیے ایک یونیورسٹی کو. انہوں نے مجھے بھیجے تھے، آن لائن چیزیں بھیجے تھے کہ اس کچھ سوالات کو جواب دے دو اور یہ اسٹڈیز کرے اس کے. پھر اس کو جواب دیتا رہا. آخر اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ اس سے بھی نوازا، پی ایچ ڈی سے بھی، اور اللہ کی کرم ہے. اور صحیح. اسی طرح زندگی ابھی گزر رہی ہے اور ہر روز کلاسز ہوتی ہے، مجھے اتنا قلبی سکون ملتے ہیں. اور جب کسی اسٹوڈنٹ کو اچھے رزلٹ ملتے ہیں اور ان کے کوئی درد دکھ دور ہوتے ہیں تو مجھے بہت قلبی سکون ملتا ہے. اور سکون کی دنیا میں جاتا ہوں اور مجھے ایک طرح کے انوائرمنٹ کو اچھا لگتا ہے، مجھے مناظر کو اچھا لگتا ہے، لوگ اچھے لگنے لگتے ہیں، معاشرہ اچھا لگنے لگتا ہے، چاہے جتنا بھی برائیاں ہوں معاشرے میں، چاہے ہمارے ساتھ کوئی برا نہ ہو، لیکن ہم پھر بھی ہم اس معاشرے میں، کسی بھی معاشرے میں ہم رہ کے ایک سکون کی کیفیت فیل کرتے ہیں. ہر انوائرمنٹ میں قلبی سکون ہوتا ہے، تر تازگی ہوتا ہے، فریش ہوتے ہیں اور الحمدللہ خوش ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ میرے مسکراہٹ جتنا بھی میں روکا نہیں جا سکتا. کبھی کبھی کچھ یعنی ہم جب میڈیٹیشن کی کیفیت میں ہوتے ہیں یا کوئی دوسری کیفیات ہوتی ہے اس میں تو ظاہر انسان کو سیریس ہونا پڑتا ہے. صحیح. لیکن جب میں اس کیفیات سے نکل آتا ہوں تو ہمیشہ ایسے خوشی، ایسی انرجی، ایسی طاقت محسوس ہوتا ہے آگے بڑھنے کا، کام کرنے کا، لکھنے کا، پڑھنے کا، اتنا ریسرچ کرنے کا، تحقیق کرنے کا. ایسی لگن ہوتی ہے کہ میں خود حیرانگی محسوس کرتا ہوں کہ کبھی کبھی کئی دن بیٹھ کے ایک جگہ پہ اسٹڈی کرنا، لکھنا، یہ بڑی حیرانگی ہوتی ہے لوگوں کو. میرے گھر والے، میری جو فیملی ہے وہ مجھ سے بڑے حیران ہے، تنگ ہے. یار ایک آدمی کو کب سے یہاں پر بیٹھا ہوا، چائے کا کپ یہاں رکھا ہے، ٹھنڈا ہے، پانی نہیں پی رہے، کھانا وہاں پر رکھا ہوا ہے، وہ پتہ ہی نہیں چلتے ہیں. کوئی کنسنٹریشن، عشق میں چلے جاتا ہوں، جیسا کہ عشق میں انسان ڈوبا ہوتا ہے، جیسا کہ محبت کے کیفیت انسان پہ طاری ہوتے ہیں. اچھا، ایک وقت ایسا بھی تھا، یہ تو آپ کافی آگے آ گئے ہیں اور آپ نے کہا کہ آپ نے پھر ایک یونیورسٹی کا اپروچ کیا اور آپ نے بتایا کہ آپ اس طرح کی ایک انرجی پر آپ نے ریسرچ کی اور آپ اس کو انٹروڈیوس کرنا چاہتے ہیں. جی. میں تو ابھی پیچھے ہی آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں کہ اب مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ آپ نے تنہا جنگلوں میں بھی بڑا وقت گزارا، پہاڑوں پر بھی آپ
نے بڑا وقت گزارا اور تنہا آپ نے گزارا. مراقبے کیے, میڈیٹیشن کیے, بہت ساری چیزیں. کچھ شیئر کریں ہمارے. بغیر ریاضت کی تو نہیں ہوتی ہے. دیکھیں ہر چیز کے لیے نہیں, جب آپ کو اس چیز کا ادراک ہوا. میں اپنے آپ کو ایک عالم نہیں سمجھتا ہوں کہ میں ایک بہت بڑا عالم ہوں. ہمارے علماء بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ, لیکن میں نے ریاضت کی ہے وہ یعنی مراقبے کا. جی جی, اسے ریاضت کے لئے, کوشش کے لئے, جو بھی کہہ لے, لیکن میں نے کافی مراقبہ میرا ہمیشہ ایک زندگی کا ایک حصہ رہا ابھی تک. تو کبھی کبھی نیچرل پلیسز میں جا کے جب آپ مراقبہ کرتے ہیں, ویسا میں تو بہت ساری جگہوں پہ جہاں مقدس پلیسز ہے, مقدس جگہوں پہ جا کے, مقدس پلیسز پہ جا کے وہیں پہ بھی میں نے سالوں میں نے مراقبے کیے, لوگوں کا ہیلپ کیے, ہیلنگ دیے, اور ہزاروں لوگ روزانہ کے حساب سے ہیل ہوتے تھے, آتے تھے. اور ابھی بھی ایسے ہی کبھی میں نے بات کہ ایسے پلیس میں جاتا ہوں, جس طرح مثلا ابھی اس سال میں بھی انشاءاللہ جاؤں گا. پچھلے سال اسٹوڈنٹس کے ساتھ میں گیا تھا نووبیہ, ایک مری میں ہے. اچھا, اوپر آپ نے دیکھا کوئی ایوبیہ یا ایوبیہ ہے کہ؟ جی ایوبیہ. اچھا, ایک تو وہی پہ تھا اور دوسرا ٹھنڈیانی. صحیح. وہاں پر برف میں لوگوں کو یہ دکھایا کہ دیکھ, برف میں نیچے بیٹھ کے اور یہاں تک برف, اچھا, صرف ایک شارٹ میں نیچے بیٹھ کے ان لوگوں نے میرے پہ برف یہاں تک ڈالے. تو میں 1-2 گھنٹے ساتھ بھولتا گیا. تو لوگ حیران تھے, وہاں کے وہ جو باشندے تھے وہ حیران تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے. 2 گھنٹے آپ برف میں میں پورا 2 گھنٹے چہرہ آپ کا چہرہ کھلا ہوا. 2 گھنٹے میں نے ان کو کر کے دکھایا کہ دیکھیں بغیر ریاضت کے نہیں, آپ اپنے باڈی کا جو ٹیمپریچر ہے, میڈیکلی تو یہ ممکن نہیں ہوتے, صحیح, انجینئرنگ میں یہ ممکن نہیں ہے, کیمسٹری, بایولوجی اور اس چیزوں میں یہ ممکن نہیں ہے. لیکن جب ہم روحانیت کی طرف جاتے ہیں, روحانی طاقتوں کی طرف جاتے ہیں, اور روحانیت سے جب بات ہوتی ہے, دین کی طرف آتے ہیں, اور پھر میٹافزیکل دنیا کی طرف جاتے ہیں, ریل سائنسز کی طرف آتے ہیں, تو یہ چیزیں پاسبل ہوتے ہیں. صحیح, کہ انسان کے اندر, میڈیکل بھی یہی کہتے ہیں کہ انسان کے اندر کوئی ایسی توانائی موجود ہے, ایسی پاور ہے انسان کے وجود میں, کوئی ایسی طاقتیں موجود ہے جو وہ اپنی دنیا کو, اپنی زندگی کو, اپنی چیزوں کو, اپنے جو مسلز ہے, اپنے بلڈ ہے, سکن ہے, بونز ہے, اس کو اتنا طاقت دے سکتا ہے کہ ایک انسان کھائے بھی بغیر بھی کئی مہینے گزارا کر سکتے ہیں. اور یہ ریسرچ کے مطابق کہ کبھی کبھی ہم اپنے سانس کو اتنے سلو کریں, اپنے نبض کو اتنا سلو کریں کہ ہم کسی ایک حالت میں رہ سکے, اور وہ بھی کئی مہینے, کئی سال, جس طرح بزرگ تھے ہمارے, اولیاء کرام تھے. صحیح, اور ہمارے بزرگ جو صوفیائی کرام ہیں, انہوں نے ایسے ریاضات کیے, اور اس طرح کے ان کے واقعات ہے, ان کے جو ہم ہسٹری پڑھتے ہیں, تو ان کا سب کو پتہ ہے کہ ایک روحانی طاقت کیا ہوتا ہے, انسان کو کیا دے سکتا ہے, شفا جو ہے اللہ تعالیٰ شفا کس طرح کے ہمیں عطا کر سکتے ہیں. تو یہ اس طرح کے ریاضات سے اور اس طرح چیزوں سے ہمیشہ ہوتا ہے, ممکن ہوتا ہے. تو میں نے یہی پایا, اور یہی چیزیں میں نے الحمدللہ ابھی لوگوں تک میں کروا رہا ہوتا ہوں, کلاسز دے رہا ہوتا ہوں, اور لوگ مستفید ہو رہے ہیں الحمدللہ. روزے میں ہمارے کلاسز بھی چل رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ مراقبے کا ایک طریقہ ہم بتاتے ہیں ہر ہفتے کو,
4 बजे होते ही। अच्छा, आजकल जो रमज़ान के जो टाइमिंग्स हैं आपके इंस्टीट्यूट के, वो उस हवाले से झील साइंसेस झील इंस्टीट्यूट साइंसेस के जो 4 बजे हफ्ते को होते हैं, अच्छा और मुराकबे का क्लास होते हैं। अच्छा, कुछ आपके यहाँ फ्री क्लासेस भी होती हैं उसके हवाले ये से? बिल्कुल फ्री है, अच्छा, हम पैसे नहीं लेते, नहीं कोई ऐसा कुछ इसकी जो मेडिटेशन या नहीं लेता है बिल्कुल। समदा हीलिंग की फीसिस होते हैं, ज़ाहिर है वो तो अखराजात होती है, तो आपको पता है कि कागज़ों से तो पैसा नहीं बनते हैं ना, तो वो अखराजात होते हैं इतने। एक इंस्टीट्यूट चलाना, एक इंस्टीट्यूट है, पूरा सेटअप होता है सारा, आपको इलेक्ट्रिक का बिल भी देना है, आपको प्रीमिसेस का रेंट भी बहुत देना सारा है। कुछ होती है। तो फिर एक बात ये भी होती है कि इस चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए भी तो ज़ाहिर है कुछ पैसे चाहिए कि आपके पास हो और आगे बढ़ाए। कभी हमने इस चीज़ से कमाने की कभी भी हमने कोई सोचा भी नहीं है कि हम खुद अपनी जेब में डाल के, ना ही हमारे लिए ये हिदायत है कि हम इस तरह के कुछ कर ले। बस वो जो लोगों की जो फीसिस आते हैं तो इसी रास्ते में खर्च हो जाते हैं, हम खुद उसको अपने ज़ात के लिए, अपनी चीज़ों के लिए हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। और मामूली सी फीस होती है, लोग तो काफ़ी, अब रेकी की जो फीस। अच्छा, मैं रेकी के हवाले से सवाल करना चाह रहा था कि एक तवील अरसे तक लोग सिर्फ आशना थे या लोग जानते थे, वो सिर्फ रेकी ही को जानते थे जी। तो और जब आपने एक नई पावर एनर्जी आपने इंट्रोड्यूस की जी, जिसे समदा हीलिंग कहा जाता है, तो आपको इसमें तो बड़ा न सिर्फ मुखालफतें मिली होंगी, लोगों ने बहुत रुकावटें आपके राह में डालने की कोशिश की होंगी, कैसे ओवरकम किए और आप अपनी जगह आज भी माशाल्लाह मौजूद हैं? आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। ज़ाहिर रुकावटें तो आते हैं, एक नई चीज़ जब इंट्रोड्यूस कराते हैं, दुनिया में जब एक नई चीज़ आ जाता है, लेकिन अगर नए चीज़ आते हैं तो वो अगर वाकई वो अपने असर दिखाते हैं जी, और दूसरी चीज़ों से वो वाकई एक यूनिक चीज़ होती है, एक बिल्कुल एक ऐसा नायाब चीज़ होती, तो वो फिर लोग वो के इतराज़ात ख़त्म हो जाते हैं। एक वक्त तक तो करेंगे लेकिन फिर ख़त्म हो जाते हैं, और ऐसा हुआ ही। लेकिन इतराज़ तो कोई भी नहीं करता है, सिर्फ जो प्रोफेशनल जेलसी होती है या मेरा मतलब वही था, ऐसे लोग जो है ना वो थोड़े बहुत बदनामी की कोशिश करते हैं या कोई इस तरह की किए। अभी तो कोई नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब है, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह ने हर मैदान में हर वक्त हमेशा हमारे साथ दिए। ये अल्लाह की करम है, अल्लाह की मेहरबानी है। अल्लाह रहीम है, करीम है, सत्तार है, गफ़ार है, बेनियाज है। बेशक डॉक्टर साहब, हम इस हवाले से बात जारी रखेंगे। हमें एक ब्रेक लेना है, इंशाल्लाह ब्रेक के बाद हम मज़ीद आपसे गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, यहाँ पर हमें लेना है एक ब्रेक। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए हक़ टेलीविज़न। मिलते हैं ब्रेक।